انسانی ارتقا انسانی ارتقا کیا ہے؟ کیا انسان بندر سے پیدا ہوا؟ کیا انسان پہلے بندر تھا؟ سائنسدانوں کا اس حوالے سے کیا نظریہ ہے اور کیا اسلام نے سائنس کی اس تھیوری کو رد کیا ہے؟ اگر انسان پہلے بندر تھا پھر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی؟ انسان کی ارتقا کا مطلب ہے کہ انسان کس طرح سے بن گیا ہے اور کس طرح سے بدلتا رہا ہے۔ انسان کی بدلاؤ کا علم بائیولوجی میں جانوروں اور پودوں کی زندگی اور تبدیلی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ انسان کی ترقی کا پہلا مشہور سائنسدان چارلس ڈارون تھا، جو کہ 19ویں صدی میں انگلینڈ سے تھا۔ اس نے اپنی کتاب آن دا اوریجن آف اسپیسیز میں لکھا کہ ہر جانور اور پودا اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھالتا ہے تاکہ زندہ رہ سکے، اور ڈارون کی ریسرچ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان بھی ایک جانور ہے جو کہ بندر جیسے جانوروں سے بنا ہے۔ اس سائنسدان کا کہنے کا مقصد یہ ہے انسان بھی جانور جیسا ہے، کیونکہ اس کے باپ دادا شروع میں ایک بندر جیسے لگتے تھے اور ان کی جیسی حرکت اور کام وغیرہ کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر انسان آہستہ آہستہ ترقی کرتا رہا ہے۔ پہلے انسان ایسا تھا، اب ترقی کے بعد ایسا ہو گیا ہے۔ اور اس سائنسدان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسان، جانور اور پودا وغیرہ یہ سب کامن ڈیسینٹ ہیں۔ کامن ڈیسینٹ سے مراد ہے زندگی کے تمام جاندار، یعنی انسان، جانور، پودا وغیرہ یہ سب حقیقت میں ایک ہی اصل یا ایک ہی پچھلے اصل سے ہیں۔ یعنی اس تھیوری کے مطابق سبھی جاندار ایک ہی باپ دادا سے آئے ہیں۔ اس تھیوری کو سمجھنے کے لیے ایک مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک بڑا درخت ہے۔ اس درخت کی بہت ساری شاخیں ہیں، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک ایک شاخ درخت سے ملتی ہے تو ہر شاخ پیڑ سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی طرح ہر جاندار سبھی ایک ہی چیز کی شاخ ہے، جس کے اندر جانور، انسان اور پودا وغیرہ بھی شامل ہے۔ ڈارون نے کہا کہ جس چیز سے ہر جاندار یعنی انسان، جانور، پودا وغیرہ آئے ہیں وہ سب پہلی چیز تھی اور یہی بنیادی چیز ہے۔ یہ چیز بہت پہلے زمانے میں تھی، اس کی خاصیت بالکل عام تھی، اس چیز کا کوئی خاص اسٹرکچر نہیں تھا، یعنی کوئی خاص مکمل بناوٹ نہیں تھی۔ چارلس ڈارون اس چیز کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ چیز کیمیکلز یا مالیکیولز سے شروع ہوئی، جو وہ کیمیکلز مل کر بنیادی سیلولر کے طور کام کرنے لگا۔ وہ ایک سیلولر تھا، پھر اس کے بعد اس نے سیلولر کا گروپ بنایا، اس کے بعد آہستہ آہستہ ان سب جاندار کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ انسانوں کے پہلے کئی قسم کے بھائی بھی ہیں جو کہ الگ الگ جگہوں اور الگ الگ طریقوں سے بنے، یعنی انسان کے کئی بھائی ہیں جو پہلے کے وقت میں مختلف جگہوں میں رہتے تھے۔ ان کا کھانا پینا، شکار وغیرہ کرنے کا طریقہ ایک دوسرے سے الگ تھا۔ ان میں سے کسی کو دماغ میں سوچنے اور سمجھنے والی صلاحیت تھی اور کوئی بندر سے مختلف تھے۔ سائنسدانوں کے تحقیق کے مطابق ملنے والی یہ انسان کے اقسام ہیں۔ پہلا، ہومو ہیبلس۔ ہومو ہیبلس یہ پہلا جانور تھا، یعنی انسان تھا جو کہ پتھروں کو تراش کر کے ہتھیار بنا سکتا تھا۔ مطلب کہ ان انسان کو دماغ میں سوچنے کی صلاحیت تھی۔ اگر ان انسان کے وقت کی بات کی جائے تو لگ بھگ 24 لاکھ سے 14 لاکھ سال پہلے زندہ تھے۔ دوسری انسانوں کی اقسام، ہومو ایریکٹس۔ یہ انسان آگ استعمال کرنے میں ماہر تھے اور اپنے آپ کو برف سے محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے پہلی کوشش کی تھی۔ یہ انسان 20 لاکھ سے 14 لاکھ سال پہلے ملتے ہیں۔ نمبر تیسرا، نیانڈرتھیلنس۔ یہ انسان یورپ اور ایشیا میں رہتے تھے۔ ان کا وجود لگ بھگ 4 لاکھ سے 40 سال پہلے تھا۔ نمبر چوتھا، ہومو سیپینس۔ ہومو سیپینس آج کے انسانوں کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے لگ بھگ 3 لاکھ سال پہلے تشکیل لی، پھر دنیا بھر میں پھیل گئے۔ ناظرین، یہ چارلس ڈارون کی تھیوری تھی۔ دین اسلام اس تھیوری کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ انسانی ارتقاء کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ اس سائنسدان کی تھیوری صحیح ہے یا غلط؟
ڈاروین نے کہا کہ انسان پہلے بندر جیسے تھے، بندر جیسے لگتے تھے۔ انسان نے ترقی کر کے بندر والی صورت سے انسان والی صورت میں تبدیل ہوا۔ پر اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 ترجمہ: اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا جو مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے یہ واضح ہے کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، یعنی انسان جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، جن سے پہلے کوئی انسان زمین میں نہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ سورۃ صاد آیت نمبر 71 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں مٹی سے ایک انسان بناؤں گا۔ اس آیت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، جبکہ چارلس ڈارون نے کہا کہ انسان، جانور اور پودا وغیرہ سب ایک ہی چیز سے بنے ہیں۔ سورۃ صاد کی 71 آیت میں یہ واضح ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہے، اور اس سائنسدان کی تھیوری بیکار ہے اور یہ بالکل ہی غلط ثابت ہے۔ اور اس سائنسدان کا کہنا ہے کہ انسان پہلے بندر جیسے تھے، پھر انسان نے آہستہ آہستہ ترقی کی، پھر بندر سے انسان جیسے بنے۔ اور اللہ پاک انسانوں کے بارے میں سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستھری چیزیں روزی دی، اور ان کو اپنی بہت مخلوق سے افضل کیا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عزت دی، اور یہ بھی واضح ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ اور اللہ عز و جل سورۃ 3 آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ناظرین، اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو بہترین مسافت پر پیدا کیا۔ وہ اپنے پیروں پر سیدھا کھڑا ہو کر صحیح چال چلتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تمیز کے ساتھ اپنی غذا کھاتا ہے، اور جبکہ حیوانات اپنے ہاتھ پاؤں سے چلتے ہیں اور منہ سے چارہ کھاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہے، چارلس ڈارون نے اپنی کتاب میں لکھا کہ انسان پہلے جانور جیسی حرکت کرتے تھے، پہلے ان کو عقل نہیں تھی۔ ڈارون کی یہ بات بھی بالکل غلط ثابت ہوئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انسان کی ارتقاء کو بیان کیا گیا ہے، جس میں غیر مسلم سائنسدان یعنی ڈارون اور اسلام کی باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے آپ کو اب مکمل طور پر بات واضح ہو چکی ہوگی۔ اور کیا آپ پہلے ڈارون کی اس تھیوری کو مانتے تھے؟ اگر آپ اس تھیوری پر یقین رکھا کرتے تھے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ خدائے پاک سے معافی مانگ لیں۔